ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أما بعد، یہ درس دینیات کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے. سبق نمبر 14 میں ہم نے نماز قائم کرنے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور مرد اور عورت کا سطر کتنا ہوتا ہے یہ جانا. اگر ہماری پچھلے سبق کسی نے نہیں سنے ہیں، نہیں دیکھے ہیں، تو ان میں سے جا کر کے بہت اہم چیزیں ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. اور ایک درخواست یہ بھی ہے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے کہ کم سے کم ہر شخص اتنا کرے کہ اپنے متعلقین تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اپنے متعلقین تک کم سے کم ایک شخص 5 لوگوں کو یہ ویڈیو کا لنک واٹس ایپ کر دیں، تاکہ جتنے لوگ، اگر ایک انسان نے بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ایک چیز سیکھ لی اور اس میں عمل کر لیا، تو آپ کو قبر میں جانے تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. بلکہ قبر کے بعد بھی قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا اس کا. تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور اسے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں. کمنٹ تو آپ لوگ کرتے نہیں ہیں، آپ کو فرصت نہیں ہے تو مجھے بھی فرصت نہیں ہے، اس لیے ویڈیو بہت دن میں ڈلتی ہے. اگر آپ کمنٹ کرو، لائک کرو، تو میں بھی سوچوں جلدی ڈالنے کا. بہرحال یہ ہمارا سبق نمبر 15 ہے. سبق نمبر میں ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 15 میں ہم پڑھیں گے. ابھی تو ہم نے باہر کے فرض پڑھے تھے نماز کے، کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اور وہ کیا کیا ہے. تو نماز کے اندر کتنے فرض ہیں اور وہ کیا کیا ہیں. نماز کے اندر 6 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا. اب سوال یہ آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے کس کو؟ تحریمہ تکبیر تحریمہ کہتے کس کو؟ تو تکبیر تحریمہ کی تعریف سنو. تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھو. تکبیر تحریمہ نماز کی پہلی تکبیر کو. تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتا ہے تکبیر؟ اللہ اکبر. پہلے تو یہ سمجھو کہ تکبیر کس کو کہتے ہیں. تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اس لفظ کو تکبیر کہتے ہیں. اللہ اکبر اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں. اب تکبیر میں تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تکبیر، آپ آگے پڑھو گے تکبیر تشریح، ایک ہے تکبیر تحریمی. تو تکبیر تحریمی کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر نماز کی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمی کہتے ہیں. یعنی کہ جو نماز میں ہم ہاتھ اٹھا کے اس اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمی کہتے ہیں. تو نماز کی پہلی اللہ اکبر کو تکبیر تحریمی کہتے ہیں. تو نماز کے قائم کرنے کے لیے نماز کے اندر کے 4 فرض ہیں، وہ 6 فرض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا. نمبر 2 قیام کرنا، یعنی کہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونا. اس طرح جو ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، مرد یہاں باندھتا ہے، عورت یہاں باندھتی ہے. سب کو مکس نہیں کرنا چاہیے. انہی مکس کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ تیسری قسم بن جاتی ہے. کون سی ہوتی ہے تیسری قسم؟ کون سی ہوتی ہے تیسری قسم؟ للمخنثات، جس کو ہم اپنی انگلش کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟
دونوں مکس کر کے وہ بن جاتے ہیں. تو مرد کا اللہ نے الگ طریقہ بنایا ہے، عورت کا اللہ نے الگ طریقہ بنایا ہے. مرد جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور عورت سینے پر ہاتھ باندھتی ہے. تو بہرحال قیام کرنا نمبر 2 پہ ہے. قیام کرنا. قیام کس کو کہتے ہیں؟ کہ نماز میں دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 قرات کرنا ہے. نمبر 3 قرات کرنا یعنی کہ قرآن کریم پڑھنا. نماز میں قرآن کریم پڑھنا. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ نماز میں فرض ہے. اگر کسی نے قیام نہیں کیا نماز میں، ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوا، کسی نے نماز کی پہلی اللہ اکبر نہیں کہی، کسی نے قرات نہیں کری نماز میں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں کری، 6 میں سے ایک چیز نہیں کری، 3 میں بتا چکا ہوں. اب سوال یہ آتا ہے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو اس میں تو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، خالی سنتے ہیں کھڑے ہو کر، یا امام دوسری سورت پڑھتا ہے ہم تو نہیں پڑھتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام جو ہے ہمارا وکیل ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ہماری پیشکش کرتا ہے. تو قرآن کریم کے اندر آتا بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ مسلمانوں جب تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم خاموش ہو کر کے سنو. تو اس وجہ سے ہم نماز میں قرآن کریم کو خاموش ہو کر کے سنتے ہیں. پھر یہ سوال آتا ہے کہ بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں قرآن کریم نہیں پڑھتا امام، تو اس میں بھی تو خاموش رہتے ہیں. تو اس میں یہ جواب ہے کہ امام جو ہے ہمارا پیشوا ہے، امام ہمارا وکیل ہے، جو اللہ کی دربار میں ہماری درخواست رکھتا ہے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو امام جب وکیل جب دلیل پیش کرتا ہو تو مجرم کو بولنے کا حق نہیں ہوتا. تو ہم قیام میں قرآن کریم جو پیش کرتا ہے وہ امام پیش کرتا ہے. تو قیام کرنا، قیام میں قرات کرنا. تنہا نماز میں تو ہم ہر قیام میں قرات کریں گے، ہر نماز میں قرات کریں گے جو تنہا نماز پڑھیں گے. لیکن امام کے پیچھے اگر ہم کوئی نماز پڑھیں گے تو اس میں صرف قرات نہیں پڑھیں گے، رکوع میں بھی پڑھیں گے، سجدے میں بھی پڑھیں گے، تحیات میں بھی پڑھیں گے، لیکن قیام میں نہیں پڑھیں گے. زیادہ اگر میں دلائل دوں گا تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. جیسے رکوع میں کیوں پڑھتے ہیں، تو پھر اگر باریک مسائل معلوم کرنے ہیں تو اپنے علماء حق سے رابطہ کرو، کیونکہ یہاں تو مجھے نماز سکھانا مقصود ہے. تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا. رکوع کرنا یعنی کہ جھک کر جو ہم ہاتھوں پہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں. نمبر کتنا؟ نمبر 5 نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا. اگر کسی نے ایک رکعت میں ایک سجدہ کر لیا اور پھر نماز مکمل کر لی، پھر یاد آیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ فرض ہے. اور تشہد کی مقدار میں، تشہد کی آخری مقدار میں، تشہد میں قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا.
قاعدہ آخرہ میں، یعنی کہ آخری والے قاعدے میں ہم تو اگر 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 قاعدے ہوتے ہیں نا، قاعدہ اس کو کہتے ہیں جو بیٹھ جیسے میں اب بیٹھا ہوں التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم بیچ میں بیٹھتے ہیں، تو ایک ہو گیا جب ہم بیچ میں بیٹھیں گے تو اسے قاعدہ اولا یعنی کہ پہلا قاعدہ بولے گا، اور جب ہم دوسری بار بیٹھیں گے 3 یا 4 رکعت پوری کر کے اسے قاعدہ آخرہ یعنی کہ دوسرا قاعدہ بولے گا۔ تو دوسرا قاعدہ یعنی قاعدہ آخرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا جس میں التحیات پڑھ سکیں، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے اس سے پہلے سلام پھیر دیا تو پھر بھی نماز نہیں۔ دیکھو اگر ہم نے نماز کی پہلی تکبیر نہیں کہی، نیت باندھ لی، اللہ اکبر نہیں کہا، نیت باندھ لی، تو یہ فرض ہے، تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی ہمیں۔ اگر کسی نے ہاتھ بھی باندھے صرف قیام کیا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، ہاتھ قیام کر کے ہاتھ باندھنا یہ ضروری ہے، مجبور کے لیے بیٹھی ہوئی نماز ہو جاتی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے۔ نمبر 3 قرات کرنا، یہ فرض ہے نماز میں۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 اگر کسی کا رکوع چھوٹ گیا یا رکوع صحیح نہیں ہوا، رکوع میں سویر یعنی پیچھے کا حصہ اور کمر اور سر یعنی کہ گردن یہ اکسار نہ ہوئی تو رکوع میں کمی آ جائے گی، ثواب میں بھی کمی آ جائے گی۔ بعض مرتبہ رکوع ختم بھی ہو جاتا ہے، اس سے کیونکہ رکوع جب ہی صحیح ہوگا جب ہم تینوں کو اکسار رکھیں گے، سویر، کمر اور سر کو۔ کسی نے اگر رکوع چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نے 1 رکعت میں 2 نمبر 5 1 رکعت میں 2 سجدے کرنے، اگر کسی نے 1 سجدہ کر لیا، 1 چھوڑ دیا اور پھر بعد میں یاد آیا تو پھر بھی نماز لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 6 التحیات کے قاعدہ آخرہ میں التحیات کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولا میں اگر ہم التحیات کی مقدار نہ بیٹھے یا بھول گئے بیٹھنا تو وہ واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے میں سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا فرض چھوٹ گیا تو فرض چھوٹنے سے سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے نماز شروع سے ہی لوٹانی پڑے گی۔ تو اس لیے واجبات اور فرض یہ زبانی یاد رکھنے چاہیے۔ کبھی اگر ہمارا واجبات چھوٹ گیا تو ہم ایسے ہی نماز پڑھنا تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی بغیر سجدے سہو کے، اور اگر ہم نے نماز کا فرض چھوڑ دیا تو بھی اسی سے نماز ہوگی نہیں، تو ان کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ تو یہ 7 فرض باہر کے جو ہم نے پچھلے سبق میں بیان کر چکے، اور 6 فرض اندر کے نماز کے جو اب ہم بیان کر رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس لفظ کو تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی پہلی تکبیر کو، یعنی کہ نماز میں جو سب سے پہلا ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر بولا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام کرنا۔ قیام کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں دونوں ہاتھوں کا باندھ کر کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ نمبر 3 قرات کرنا۔ قرات کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت یا 3 آیت یا ایک بڑی آیت۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنے پر اتنا جھک کر ہاتھ رکھنا
کہ بدن میں سریر یعنی کہ پیچھے کا حصہ، کمر اور سر، یہ تینوں برابر ہونے چاہیے، اتنا جھکنا، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ سجدہ تو آپ جانتے ہی ہیں، تو نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تحیات کی مقدار بیٹھنا۔ ان سبقوں کو جتنی بھی 15 سبق پیچھے گزر چکے ہیں، اگر انہیں زبانی یاد کر لو تو انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔